گزشتہ 15 سال سے اس شہر کے باہر کے لوگوں سے چلایا جا رہا ہے. افسران سے لے کر عام اہلکار تک ان کا اس شہر سے تعلق نہیں ہے. اس شہر کے اس پاکستان کے واحد میٹروپولیٹن سٹی کے اندر اب سوائے رشوت کے، ریٹ کے اور کوئی قانون موجود نہیں ہے. ان بلڈنگ کے کوڈ اور قوانین، دکانوں کے کوڈ اور قوانین لکھے ہوئے ہیں، ان پہ عمل درآمد ہونے کی ضرورت ہے. لیکن 15 سال سے آپ نے اپنے اس واحد میٹروپولیٹن سٹی کو جنگل بنا دیا ہے، اور جنگل کے بھی کچھ قانون ہوتے ہیں، یہاں پر پیسہ صرف قانون ملتے رہ گیا ہے. یہ جو قیمتی جانیں گئی ہیں، اس کا آج ہمیں وزیر اعلیٰ سندھ بتائیں کہ اس شہر کے لوگ اپنے شہیدوں، حادثات میں ہونے والے، جلنے والے، مارے جانے والے لوگوں کے حساب کتاب کے لیے کس کا گریبان پکڑے. کراچی کے شہروں کو اس گریبان کا پتہ لگنا چاہیے، جس نے 15 سالوں سے اس شہر کو ایک جنگل بنا کے رکھا ہے. تو پاکستان کا ضمیر یہ بھی جواب دے ہمیں کہ اس شہر کو جواب چاہیے کہ کون سا ڈر ہے جہاں پر جا کے انصاف کی بھیک مانگے اپنے لوگوں کے لیے. اس شہر نے ہزاروں اپنے بیٹوں کو ماں بنائے عدالت انہی شاہراہوں پہ اور سڑکوں پہ قتل ہو کے دیکھا ہے. اس شہر نے گزشتہ 15 سالوں میں پانی کے لیے، پیاس کے لیے، بھوک کے لیے، روزگار کے لیے جتنا ممکن ہے امن کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتے رہے ہیں. یہ ایک اور وکٹم ہے. کبھی انصاف اپنی مرضی سے قائم عمارتیں گرا دیتا ہے، کبھی انصاف اپنی مرضی سے شہر کے لوگوں کو دربدر کر دیتا ہے. کبھی یہ لاقانونیت اس شہر کے ایک کے بعد ایک. تھوڑے عرصے پہلے میلینیم مال میں بھی اسی شہر کے جوان بیٹے اس آگ نے نگل لیے. یہ پانچ اہل کراچی پھر اس شہر پہ قبضے کی خواہش کے نظر ہو گئے. اس شہر پر اہلکار نہیں، قابضین کا قبضہ ہے 15 سال سے. اور ہم انصاف مانگنے کے لیے 35 سال سے اس شہر کے واحد نمائندہ جماعت کے ذمہ داران کے حصے سے آپ کے کیمروں کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انتہا کے سارے پیمانے مکمل طور پر اپنی حد کو پہنچ چکے ہیں. ایسا نہ ہو یہ شہر مجبور ہو کر ایک آئین کو، قانون کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کرے. تو درخواست یہ ہے کہ 15 سال کے بعد جس حکومت کی وجہ سے یہ حالات اب نہیں ہے وہ، لیکن وزیر اعلیٰ سندھ آئے اور بتائیں کہ وہ انصاف کیسے دلائیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ، نگراں وزیر اعلیٰ سندھ آئے اور کھل کے بتائیں کہ ان کے پاس کتنے اختیارات ہیں. اچھا خالد بھائی یہ بتا دیں کہ شہر میں خالد بھائی نے کافی سنجیدگی سے روشنی ڈالی ہے کراچی کے حالات پر خاص طور سے. ویسے تو پورا صوبہ گزشتہ 15 سالوں سے جس عذاب میں تھا اس کے اثرات اب بھی باقی ہیں اور آج بھی نظر آ رہے ہیں، کیونکہ وہی افراد ہیں جو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بھی روزانہ آتے جاتے دکھائی دیتے ہیں. وہی لیگیسی ہے، وہی معمولات ہیں
اور اسی طرح صوبے کو چلایا جا رہا ہے اور انصاف کی دور دور تک کوئی توقع نہیں۔ عوام یہ آتش زدگی کا جو واقعہ ہے عرشی اپارٹمنٹ اور عرشی مارکیٹ میں، اس سے 5 قیمتی جانیں ضائع ہوئی، لیکن اس سے زیادہ یعنی انسانی جانوں کا تو کوئی مول نہیں، لیکن جو مال و متاع، لوگوں کی زندگی بھر کی کمائی اور پھر گھروں میں جو سامان رکھا تھا، یہ لوگ تو جیسے ہی دھواں آیا زیادہ تر لوگ تو اپنے گھروں سے نیچے اتر کر آ گئے۔ اب حکومت کا، انتظامیہ کا اور ایم کیو ایم کے علاوہ کسی سیاسی جماعت کا کوئی رہنما یا کارکن یہاں موجود نہیں، انتظامیہ موجود نہیں، کمشنر موجود نہیں، ڈی سی موجود نہیں، وزیر اعلیٰ موجود نہیں، جو ان کو دلاسا دے کہ ان کے گھر کا سامان محفوظ ہے۔ انہیں بہت جلد اپنے گھروں میں ایک ایک کر کے فیملی کو لے جایا جائے گا، اور جو ان کا مال متاع ہے وہ محفوظ ہے، وہ انہی کی امانت ہے اور انہی کو ملے گا۔ اس بارے میں کوئی حکومت کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے تسلی دینے والا نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہوا، لوگ رکے نہیں حادثہ دیکھ کر، مسئلہ یہ ہے۔ اور اب جو مشکل درپیش ہے وہ یہ ہے کہ جب گھر کی آگ بجھی تو سامان بچا تھا جلنے سے، جب گھر کی آگ بجھی تو سامان بچا تھا جلنے سے، تو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ اب آگ بجھانے کا انتظام نہیں، لوگوں کو ابھی نیچے بیٹھے ہوئے ان کی آواز کاری کہاں ہے؟ دکانیں جو بند ہیں، ابھی تو آر جی مال کی دکانیں بند ہیں، وہ دکانیں نہیں کھلی، حکومت سے نہیں بلکہ ریاست سے بھی ہیں۔ لوگ تنگ آ رہے ہیں، بیزار ہو رہے ہیں، وہ ملک سے جو ان کی وابستگی ہے وہ بیگانے ہو گئے ہیں، نہ تعلق ہو گئے ہیں، ان کا نہ ملک سے تعلق رہا، نہ صوبے سے، نہ شہر سے۔ یہ لوگوں کو بے حس بنایا جا رہا ہے، یہ معاشرہ تباہ برباد کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے واسطے کوئی ہماری آواز سنے، کراچی والوں کی آواز سنے۔ دیکھیے بات عام تو یہ کہ یہاں پر انیس خانی بھائی بھی ساری رات تقریباً رہے ہیں، لوگ صدیقی بھائی بھی رہے ہیں، موہت بھائی، ریحان، ہماری پورا سیکٹر رہا ہے، ایم کیو ایم کے کارکنان بھی رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا ہمارے اجنبی شہر میں، یا تو کس کی حکومت ہے، کس سے اپنے لوگوں کی ہم مانگے؟ یہ سارے لوگ، یہ سارے جانے پہچانے چہرے، ان کو اپنے لوگوں سے جو حادثے میں زخمی ہوئے ہیں، جو حادثے کا شکار ہوئے ہیں، جن کے لوگ آج کل ایک جلی ہوئی لاشوں کی شکل میں یہاں سے نکلے ہیں، ان تک اگر ان کو نہیں پہنچنے دیا گیا تو پھر بات کیسے بنے گی؟ ایسے کوئی چھوٹا سا حادثہ کوئی بہت بڑے سانحے میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ جناب علی، رویے سے قبضے کا رویہ مت رکھے شہر سے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کر دیجیے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 35 سال کی آپ کو بات 35 سال 15 سال چلے 15 سال سے آپ میں کہہ رہا ہوں 35 سال میں جو کہا جا رہا ہے کہ ہر حکومت کے ساتھ رہی ہے، اس کے باوجود آج انصاف کی بات کر رہی ہے۔ اس لیے کر رہے کلیئر کر رہے ہیں، کلیئر یہ ہے کہ 2008 میں نہیں تھا یہ شہر ایسا، اس شہر کی مثالیں دی جا رہی تھی پوری دنیا میں۔ سمپل فارمولا یہ ہے، 2008 کا دیکھو رکھی دیکھو، یہ 15 سال سے ہمارا وزیر اعلیٰ نہیں ہے، اس شہر کو تو آپ نے پراپرلی 5 8 سال تک میئر بھی نہیں دیا ہے۔ جب ایم کیو ایم کے بعد اختیار مینڈیٹ کے ساتھ اختیار ہے، یہ شہر ایسا نہیں رہا ہے، اس پہ انصاف کرنے کی ضرورت ہے۔ جی یہ بتا دیں کہ حکومت کی جانب سے بچوں پر کراچی کی جانب سے بڑے دھوم دھڑکے سے 1112 کا افتتاح کیا گیا، تو کہا گیا تھا کہ ہر طور پہ یہ ادارہ کام آئے گا، لیکن کل جب آگ لگی اس سے پہلے بھی جب آگ لگی فائر بریگیڈ یہاں پر تجربے کار عملہ کا نام کے بعد سامان کے نام 1112 کے لوگوں نے یہاں پر کوئی اداری کارروائی کی،
अगर बर्मा इंसानी कार्रवाई हो जाती तो इसको चलाने से बचाया जा सकता। तमाम जाति जमातों की जाने से, हुकूमत की जाने से जवानी जमा कर दी जा रही है। आज लोग यहाँ पर टेक्नोलॉजी की हालत में बैठे हैं। कितना जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? डबल 1 डबल 2 ये 9-2-11 वाली हुक्मरानी है। जब मुश्किल वक्त देखते हैं, जब छुट्टी का दिन होता है, यहाँ पर नहीं होते ये लोग। यहाँ पर तो वो भी नहीं चल रहे होते, सिग्नल भी नहीं चल रहे होते। तो कौन के लिए सिग्नल है कि अगर ये हालात रहे तो मुश्किल हो जाएगी। वजीर आला सिंध को, जो शहर के बेटे हैं, जो इंसाफ के जिम्मेदारी निभाते रहे, उनको आकर सच बोलना होगा। और उनको लगता है कि वो एक माहिर से पकड़ है, तो उसके बारे में शहर को बताकर और असल हुक्मरानों को बोले तुम आगे सामने चलाओ। ये 15 साल से जिन लोगों ने हुक्मरानी की है, उनसे अगर हिसाब किताब नहीं किया गया, जिनको 22,000 अरब तो सिर्फ इस शहर के टैक्स की शक्ल में मिले 5 साल में, वरना अरबों खरबों डॉलर कमाने वालों से हिसाब न लिया। इस शहर ने अपना हक पूरा किया है। अब टैक्स देने से ज्यादा कोई बड़ी वफादारी नहीं है। दुनिया में बड़े VIP इम्पोर्टेंट लोग वही कहलाते हैं, वही कौमें कहलाती है, वही शहर कहलाते हैं। उन्हीं को परचम इस्तक़लाल देना चाहिए, तो बड़ी हिम्मत से गुरबत से भी टैक्स अदा कर रहे हैं। सर ये बताइएगा अभी इलेक्शन में क्या पॉलिटिक्स देख रहे हैं? ये कल कर सकते हैं। आपकी ख्वाहिश को दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। देखिए 2008 में कराची दुनिया का तेजी से तरक्की करने वाला 12वां शहर था, और आज दुनिया का नाकाबिल रहाइश 4था बदतरीन शहर है। ये याद 10-15 साल अगर हम पीछे चले जाएं तो हमारा कोई बड़ा हादसा होता था तो हमें नजर आता था कि एनडीएम के कारकुनान वो बढ़ चढ़कर जो है ऐसे हादसा नजर आते थे और मदद भी करते थे लोगों की। अब यहाँ पे आरटीए का माहौल का वाकया हुआ, अब ये वाला वाकया है, इसमें मुनाफिक के लिए कोई आप लोग की तरफ से छोड़ने जा रहा है? ये जनाब कल से बैठे हुए, ये तो मैंने भी बताया है, ये कैंप लगा हुआ है, रोज सिद्दीकी भाई ने धक्का खाया है, जान अली भाई यहाँ बैठे रहे, तो हमें आप मजबूर कर रहे हैं कि हम फिर अपने हक को इस्तेमाल करें। इस शहर की बेटी की हैसियत से हमारे लोगों में घर जल रहे हो और कोई शहर के बाहर के लोग आके धक्का दे रहे हो, ये नहीं चलेगा जनाब, बहुत हो गया है। किसी एक और सहानी का इस शहर को हिस्सा न बनना चाहिए, पूरी शहर में आप भड़क उठेगी। दूसरी बात ये कि वजीर आला सिंध फौरन आ जाए, बताएं कि ये बिल्डिंग जो जली है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि उसको गिराना पड़ेगा किसी कानून के तहत। नए शहर में ये जिनके फ्लैट गिरेंगे उन्होंने आप लगाई है ना, उनकी गलती से लगी है। तो यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियों समेत सब चीजें देर से पहुंची हैं। इनकी कंपनसेशन का आज ऐलान करें, वरना कल हमें कोई और ऐलान करना पड़ेगा। ये बताइए, शहर का मास्टर प्लान शहर का नहीं है, वजीर बल्दियात का कहना है कि मास्टर प्लान गायब हो गया है। इस शहर का मास्टर प्लान ना हो, उस शहर का मुस्तकबिल क्या हो सकता है? मास्टर प्लान तो नहीं है, मास्टर प्लानर तो बनाया ना, वो कौन है जिनका प्लान इस शहर को लूटना है, उनको देखने मास्टर प्लान भी निकल के आ जाएगा। आज ये माल में लोग पहले नुकसान हुआ, ये मार्केट चलते ही नुकसान हो गया, इसकी जिम्मेदार आपकी सिंध हुकूमत आज से 15 साल तक के तमाम हिसाब किताब ले लें।